تو تسبیح کے طریقے کے اوپر دل کھول کے پڑھیں. صراط الذین انعمت علیہم آج کل کے زمانے میں کون کون لوگ ہیں بتا دو؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو قرآن میں ہے. نبی ہیں، شہید ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں. ڈیفینیٹلی کون ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت. ان کے بعد اس کے بعد تو میرے اور آپ کے اندازے اور تخمینے ہیں. ہم ڈیفینیٹلی کسی کو اولیاء اللہ صراط الذین انعمت علیہم نہیں کہہ سکتے، انکلوڈنگ مائی سیلف. قرآن میں تو ان کے راستوں کی پیروی کا حکم ہے. قرآن میں کوئی ان کے راستوں کی پیروی کا حکم نہیں. قرآن میں ان کے راستے کی پیروی کا حکم ہے، راستوں کی نہیں. جو چار امام نے چار ہی آکھتے ہیں نہیں. اس سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں. جناب ہم تو تلاش کر چکے ہیں. ایسے لوگ صحابہ اور اہل بیت ہیں. قرآن میں راستوں نہیں آیا، قرآن میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے ان لوگوں کے نہیں کہ ایک کہہ رہا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، دوسرا کہہ رہا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. کہتے ہیں دو ٹھیک نے. کیسے دو 180 ڈگری اسٹیٹمنٹس ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ یہ تو دو راستے ہی 180 ڈگری ہیں. ایک گورے کی عدالت نہیں پروف کر سکتے. یہ اپنے بوجھے رکھو سارے دلائل. میں کہتا ہوں یہ اسلام جو انڈیا پاکستان میں لے کے آئے ہیں نا، یہ گوروں کے سامنے پیش ہی نہیں ہو سکتا. گورے مذاق اڑا کے نا یہ ہاتھ میں ان کے دے دیں گے ساری چیزیں. تو یہ کیسے مانتے؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے نہیں ہے، راستہ ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ راستہ کون سا وہ آپ دیکھ لیں. یار یہ سوال پیچھے ہی رکھے میرے بھائی، جب میں کہوں گا پھر لے آئیے. ادھر اتنے سوال ہیں کہ آپ کی تراویح بھی ختم نہیں ہوگی تو یہ سوال نہیں ختم ہوں گے، لہٰذا سوال پیچھے ہی رکھیں مہربانی. کوئی سوال آگے پرچی نہ بھیجیں مجھے، تھوڑی پرچی ہیں پہلے میرے بھائیو. سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 153. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ السلام نے خود بتا دیا ہے کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے. تسی کے سمجھو تواڈے بابے نے صراط الذین انعمت علیہم؟ تواڈے بابے نو تو دوسرے فرقے نے بابے نہیں جے مندے. بریلویوں کے بابوں کو دیوبندی مانتے ہیں، دیوبندیوں کے بابوں کو بریلوی مانتے ہیں. تو جب دونوں ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مان رہے تو صراط الذین انعمت علیہم وہ کہاں سے ہو گئے؟ صراط الذین انعمت علیہم وہ ہوں گے جن پہ امت اتفاق کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اور صحیح العقیدہ تابعین اور تبع تابعین. بخاری مسلم کو بریلوی بھی مان رہا ہے، دیوبندی بھی مان رہا ہے، اہل حدیث بھی مان رہا ہے. یہ ہوں گے صراط الذین انعمت علیہم. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے نہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی. کلپ ضرور دیکھنا ہے. اچھا جی، سورۃ الانعام آیت نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. مشکات کی پہلی جلد میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی یوں. اے اپنے بابیاں کو نا طریقہ سیکھ رہے صراط الذین انعمت علیہم. نبی علیہ السلام بتا رہے صراط الذین انعمت علیہم کون ہے. نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، دائیں بائیں اس کے ٹیڑھی لکیریں کھینچی. پھر آپ نے یوں انگلی رکھ کے نا یوں انگلی اس پہ چلائی اور فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی سورۃ الانعام آیت نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے بے شک میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ ادھر ادھر کے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 لکیریں کھینچی. 2 ادھر ڈنگیاں کھینچیاں، 2 ادھر ڈنگیاں، وشکار ایک سیدھی، چاروں ہی آگ پہ ہیں. آپ ابن ماجہ کھول کے پڑھ لیں. 4 لکیریں کھینچی، 2 ادھر 2 ادھر، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہے، بیچ والا میرا ہے. چلو 4 دی گنتی بھی پوری ہے، 2 ادھر تو 2 ادھر. میں اماموں کو نہیں کہہ رہا. جب ہم عیسائیت کو کنڈیم کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کنڈیم نہیں کر رہے ہوتے، اور کوئی ماچے خان کوئی ہم سے کلیریفیکیشن بھی لے کے تیرے ساڑھے ماما نو تو نہیں کہہ رہے، اسی تو آڑے کو کدے کلیریفیکیشن لی ہے.
جب آپ عیسائیت کے خلاف بولتے ہیں تو ہم نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو تو کہیں برا نہیں کہہ رہے؟ تو آپ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ آپ ہمارے اماموں کو تو برا نہیں کہہ رہے. ہم اماموں کے نام پہ فرقے کو جب رد کر رہے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے آپ عیسائیت کو رد کرتے ہیں اور ہم آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ دیکھنا کہ حضرت عیسیٰ کو تو نہیں برا کہہ رہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو برا نہیں کہہ رہے, تو اسی بھی ساڑھے بارش بدگمانی نہ کریا کرو کہ ہم اماموں کو برا کہہ رہے ہیں. اماموں کا تو کوئی مرتبہ ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ. آپ ان کی جب توہین کر رہے ہوتے ہیں اپنے زوم میں جو لوگ سمجھتے ہیں, تو ہم تو نہیں آپ سے کلیریفیکیشن مانگتے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ تو انسان تھے, روٹی کھانے کے محتاج تھے. قرآن میں آتا ہے کہ وہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے, اور قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں کہتے ہیں اللہ اگر ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے, اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے. جب آپ کی آیتیں پڑھتے ہیں ہم آپ سے کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ یار حضرت عیسیٰ کی توہین تو نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہے آپ نہیں کر رہے. آپ کو ہمیں بھی کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم اماموں کی توہین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تسی ٹھیکیدار نہیں ہو امامہ دے, ہم آپ سے زیادہ اماموں کے ماننے والے. اماموں کی کتابیں ہی تو ہم نے رکھی ہوئی ہیں, آپ تو بابوں کی کتابیں لے کے جا رہے ہو. نہ میں وابی نہ میں بابی. ٹھیک ہے, اے بابے نو تسی منگتے ہو اللہ دے بندے ہو, ہم تو اماموں کو لے کے چل رہے ہیں. یہ کون ہے جن کی کتابیں سامنے میں نے رکھی ہوئی ہیں؟ یہ صرف پڑھی ہوئی نہیں, پڑھی ہوئی بھی ہیں اور ریفرنس کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا یہ میرا راستہ ہے سیدھا. تو نبی علیہ السلام کا راستہ ہے سیدھا, باقی ہے شیطان کے راستے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا کہ جو لوگ اس راستے پر چل کر انعام یافتہ قرار پائے. اے ابھی وہ جناب وہ لوگ جو ہے نا وہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے نا, تو ہمیں لوگ کہتے ہیں اگے بھی پڑھو نا جی, اگے بھی پڑھو نا, ساڈے بزرگاں دا ذکر ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ. تواڈے بزرگاں دا ذکر نہیں ہے, وہ پہلے سی انجینئر صاحب دی پیدائش تو پہلے ہوندا سی ذکر. ہن انجینئر صاحب نے حدیثاں کھول کے دستیاں نے کہ وہ بھی ساڈے ہی بزرگاں دا اور اماماں دا ذکر ہے صراط الذین انعمت علیہم. اچھا اب میں ان سے ہی کہتا ہوں یہ جب آپ کہنا صراط الذین انعمت علیہم پڑھیں, ہن مدد کی گل سنو, اگلا لطیفہ اسی پڑھتے سے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کہتے تھے اگے پڑھو. اسی اگے پڑھ کے بھی اگلی تفسیر کی تھی, اور تسی نہ کرو گے تسی بھی اگے پڑھو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تسی ذرا تھوڑا اور اگے پڑھو کیونکہ تسی جنہاں دے پیچھے لگے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ہون کدھرے. ٹھیک ہے نا جی, اسی پورا پڑھنے ہیں, اس کے بعد آمین کہو. تانوں کہندے سن نا, یہ آپ کو کہتے تھے نا تھوڑا سا آگے سے پڑھیں. ہم پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کہتے تھے آگے چلیں صراط الذین انعمت علیہم. او تے اسی ہن لے لیا, او تے ساڈے ہو گئے. ان کو تسی تھوڑا جہا تسی بھی اگے چلو ہن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کیوں جی فرحان صاحب, حسب حال کے خبرناک حسب حال. اچھا جی میرے بھائی, یہ اس لائٹر موڈ میں ہی لوگوں تک بات پہنچانی ہے. ٹھیک ہے, لوگ جھوٹ لائٹر موڈ میں پہنچا رہے ہیں, قصے کہانیاں پہنچا رہے ہیں, اور مجمع انہوں نے سمیٹے ہوئے ہیں. ہم آپ کو بالکل 100% 24 کیرٹ سونا دعوت و تبلیغ کتاب و سنت کے دلائل کسی فارم میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میرا یہ دعویٰ ہے, میں جس انداز میں بیان کرتا ہوں اس انداز میں ہمارے مخالفین بیان نہیں کرتے. آپ ذرا ان کی ویڈیو سنیں, گالی گلوچ اور غصے سے بھرے ہوئے اپنے بابوں کے نام پہ. ہمیں غصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ آتا ہے. اگر ہمیں اپنے بابے کے نام پہ غصہ ہے تو آپ ہمیں ضرور ان سے کمپیئر کریں. جو بابوں کی غیرت کے اوپر غصہ کھاتے ہیں اور جو اللہ کی غیرت پہ کرتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے. یہ غیرت والا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے غیرت کھاتا ہے. جو اللہ کے لیے غیرت کھا رہا ہے انہوں کہتے ہیں غصہ کرتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, تم میں سے اس وقت تک مومن ہی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ نہ ہو جائے, بابے نہیں, اللہ. جو اللہ سے غیرت کھاندے نے انہوں نے کہندے نے غیرت مند نے, انہوں نے غیرت مند نہیں بندے. جو بابے سے غیرت کھاندے نے انہوں نے کہندے نے غیرت مند نے. حالانکہ جو اللہ کے لیے غیرت کھاتا ہے اس کے رسول کے لیے وہی غیرت مند ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کے لیے غیرت کھاتا ہے وہ بغیرت ہے, وہ غیرت مند ہے ہی نہیں ہے. اور یہ بغیرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے, ان کو تو قرآن و سنت کی روشنی میں تو بے ایمان کہا گیا ہے. ان کا تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت نہ کھائیں. ٹھیک ہوگا جی, اچھا جی, لو جی.